اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ یوں تو پورا مدینہ منورہ جو ہے وہی ایک ایک جگہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا رکھتی ہے، لیکن آج جس جگہ پہ ہم موجود ہیں نہ جانے کس وقت یہ جگہ بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن کسی وقت بھی اس جگہ کو بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بابارک مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا اس پہاڑی کے اوپر، اس کو غار سجدہ بولتے ہیں۔ یہ بالکل خندق کے عقب میں موجود ہے، اور اس غار سجدہ کی یہ تعریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی امت کے لوگ دوزخ میں بھی جائیں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ فرمایا، اور اس طویل سجدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تب تک سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ مجھے اس بات کی بشارت نہ دے دی جائے گی کہ میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہے، اور جب اس جگہ پر پہنچے تو ایک چرواہے سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تم نے کسی شخص کو دیکھا ہے؟ انہوں نے بولا ہم نے کسی شخص کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں یہاں پر ایک آدمی کی مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور میری بکریاں وہ بھی روز جو ہے وہ ادھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں اور وہ بھی روتی رہتی ہیں۔ تو جب صحابہ ادھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو ہے وہ آہوزاری سے رو رہے تھے۔ صحابہ کرام حضرت عمار یا حضرت مصعب کا نام ہے، اللہ معاف کرے غلطی، لیکن جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ وسلم اب سجدے سے سر اٹھائیے، حتیٰ کہ جبرائیل امین علیہ السلام واپس تشریف لائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ آپ کی امت انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ والی غار سے سر اٹھایا، اور وہ جو سامنے سوراخ ہے، وہ جو سامنے اوپر ایک سوراخ نظر آ رہا ہے، اس کی میں تصویر بھی شیئر کروں گا۔ یہ جو سوراخ ہے، اس سوراخ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوراخ کے جب خندق کے صحابہ کو نہیں مل رہا تھا پانی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے۔ تو یہ خندق کا مقام بالکل غزوہ خندق کا مقام یہ پیچھے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دست اقدس اس جگہ پہ رکھا تو اس جگہ سے پانی بہتا ہوا سیدھا یہ جو نیچے جگہ نظر آ رہی ہے ادھر سے بہتا ہوا سیدھا نیچے چلا گیا۔ تو ماشاءاللہ بڑا ہی متبرک مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طویل سجدے کی دعاؤں کا حصہ ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرمائے، ہماری بھی بخشش فرمائے۔ یہاں یہ پہاڑ جو ہے یہ اصل میں غار سجدہ کے نام سے مشہور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر پہلے کثرت سے قدمین مبارک کے نشان موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا ایک نشان اس جگہ پر موجود ہے، ماشاءاللہ پورا پنجہ موجود ہے، اور ایک نشان نیچے کی طرف موجود ہے۔ تو یہ جو جگہ موجود ہے، اس جگہ کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی قدمین مبارک کے بڑے واضح نشانات تھے جو ان لوگوں نے توڑ دیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چند نشانات باقی رہ گئے جو ان کی نظر سے اوجھل رہ گئے تھے، کیونکہ یہ پتھر یہ پہاڑ پورا نرم ہو گیا تھا۔ پھر بھی کچھ شاخ نے جو یہاں کے پرانے رہنے والے ہیں، اور یہ اصل جو یہاں کے عربی جو یہاں کے بنی حرام کی قبیلے کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں مقیم ہیں، تو یہ کسی خاص لوگوں کی کوشش سے آج تک یہ جگہ اور مقام موجود ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین اس بابرکت مقام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ہمیں زیارت نصیب فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کے اس طویل سجدے کے طفیل جو آپ نے یہاں کیا، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ جزاک اللہ۔